اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز شب اور دیگر نوافل کو ضروری قرار دیے بغیر ان کی ترغیب دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کی اہمیت کے پیش نظر رات کے وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کس قدر سنگین فتنے نازل ہوئے اور کس قدر عظیم خزانے اتارے گئے۔ کون ہے جو ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے؟ بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں آخرت میں بالکل برہنہ ہوں گی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور آپ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم دونوں نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا دیتا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو آپ واپس ہو گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دیکھا واپس جاتے ہوئے آپ اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام اگرچہ وہ آپ کو پسند ہی ہوتا اس خوف سے ترک کر دیتے تھے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان پر فرض ہو جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت کبھی نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا اچھا کام اگر کسی خرابی کا پیش خیمہ ہو تو اسے ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز تہجد ادا کی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر دوسری رات بھی آپ نے اسے مسجد میں ادا کیا تو لوگ زیادہ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات لوگ اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا میں تمہارے جذبات کو ملاحظہ کر رہا تھا، لیکن مجھے اس بات نے آپ لوگوں کے پاس آنے سے باز رکھا مبادا نماز شب تم پر فرض ہو جائے۔ واضح رہے یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل قیام کیا کہ آپ کے پاؤں پھٹ گئے۔ فطور کے معنی پھٹ جانا ہے، چنانچہ انفطرت کے معنی ہے جب آسمان پھٹ جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیوں پر وم آ جاتا، اور جب آپ سے اس کے متعلق کہا جاتا تو فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جو شخص سحری کے وقت سویا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب نمازوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند ہے، اور تمام روزوں میں زیادہ پسندیدہ روزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وہ نصف رات تک سوئے رہتے پھر تہائی شب عبادت کرتے، اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے، نیز وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کب اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے۔ ایک روایت میں ہے جس وقت آپ مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ کر نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر شب یعنی بوقت سحر سوئے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ جس نے سحری کھائی اور صبح کی نماز ادا کرنے تک نہ سویا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی۔ جب ان سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ان کی سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے میں کتنا وقت تھا؟ انہوں نے فرمایا تقریباً اتنی دیر جس میں کوئی شخص 50 آیات کی تلاوت کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جما دے، آمین یا رب العالمین۔